السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو ویڈیو سیریز چل رہی ہے اس کا نام ہے بیکنس آف ہوپ، رول آف اسٹوڈنٹس ان نیشن بلڈنگ اینڈ اسلامک ریجوینیشن. تو اب آج ہماری جو ہے وہ تیسری ویڈیو ہے ہیلتھ پالیسی کی. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم جو یہ ویڈیو سیریز بنا رہے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو سیریز ہے کہ بھئی ایک اسلامک گورنمنٹ کے حدود میں ہر ڈومین کی کیا کیا پالیسیز ہونی چاہیے. تو ابھی تک ہم جو ہے وہ ایجوکیشنل پالیسیز اور اکنامیکل پالیسیز، لیبر پالیسیز، بینکنگ سسٹم ریفارمیشنس یہ ڈسکس کر چکے ہیں. اور آج کی ہماری جو ہے وہ ہیلتھ پالیسیز کے اوپر ڈسکشن ہے. کیونکہ ہم اس کو ایک اسلامک گورنمنٹ کے خاکے میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہیلتھ پالیسی سے کافی مختلف ہوئے گی. اس میں ایڈیشن بھی ہو سکتی ہے، سبسٹریکشن بھی ہو سکتی ہے، موڈیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ وہی لوگ کریں گے جو فکر مند ہے. ایٹ لیسٹ ہم لوگ فکر مند تو ہیں نا اسلام، پاکستان اور عوام کے لیے. تبھی تو مختلف قسم کی پالیسیز ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. ہم نوجوانوں نے ہی ایچ اینڈ ایوری چیز کو آگے ان فیوچر لیڈ کرنا ہے اسلام، پاکستان اور عوام. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیلتھ پالیسیز کو. جس طریقے سے ہم ڈرا بیکس پہلے ڈسکس کرتے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم ہیلتھ پالیسیز کے بھی پہلے ڈسکس کریں گے جو ٹریڈیشنل چل رہے ہیں کرنٹ سسٹم میں. پہلے گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں. میں اس کے لیے ایک واقعہ سناؤں گا. ہم جب ایک دفعہ گئے تھے راول پنڈی کے کارڈیک سینٹر میں ایک پیشنٹ کو لے کر، تو اس کو ہمارے مطابق ہارٹ اٹیک تھا بیکاز ہی واز ہیونگ آل دی سمپٹمس. تو جب ہم اس کو لے کے گئے سب سے پہلے اس کی سی جی ہوئی اور اس کے بعد اس کا ٹروپن ان ٹی این آئی ٹیسٹ ہوا، پھر سی کے ایم بی کریٹینین کائنیز ٹیسٹ ہوا جو انزائمس ہوتے ہیں ان کے لیول جو ہے وہ نارمل سے تھوڑے سے ابو تھے. اور سی جی کے اوپر بھی ایریدمیا اور ارریگولیرٹیز کافی، کوئی ایکسس ڈیویشن وغیرہ یا بنڈل برانچ بلاکس کچھ شو نہیں ہو رہے. تو ہم نے ان کو یہ عرض کی کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، رپورٹ میں ساری ٹھیک ہے، لیکن وائی دا پیشنٹ از ہیونگ سمپٹمس آف ہارٹ اٹیک. انہوں نے کہا پٹھوں میں کھچاؤ یا میدے میں درد ہے. وہ نیا نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تازہ تازہ ایم بی بی ایس ہوئی ہے تو ابھی آیا. تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یار کائنڈلی اس کو آپ جو ہے وہ ایکو کی طرف لے جائیں، پیشنٹ کی ایکو کر. انہوں نے آدھا گھنٹہ ہماری منت سماجت کرنے کے بعد جو مین چیز ہے لنک ہم نے جب ڈھونڈا اس کے بعد ایکو ہوئی. جب ایکو کارڈیوگرافی ہوگی تو پتہ چلا کہ بندے کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے، بلاک ہوا ہے. پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے اینجیوگرافی کیا انٹیٹ سے. اب پہلا اصول ابھی کرنٹ سسٹم کا پتہ چل گیا. گورنمنٹ سیکٹر میں لنکس ہوں گے تو شفا ملے گی. اوکے. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں آ جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ پیسہ ہے تو شفا ملے گی. یہ دو اصول آپ نے ذہن میں رکھنے. جو ذہن میں کہ رکھنا ہے آپ لوگوں کے سامنے جائیں نا ذرا سرکاری اسپتالوں میں، سول اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں. پرائیویٹ میں پیسہ پھینکو گے نمبر 1 ہے. اور ادھر اگر آپ پیسہ ادھر چھوڑ دیں، ادھر کیا پیسہ، ادھر تو ٹوٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ تو پھر کام کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، ادھر تو پیسہ پھینکنا رشوت آ جائے گا. تو ادھر بھی جب تک آپ لمبی لمبی لائنوں میں نہیں لگیں گے تب تک آپ کو شفا نہیں ملے گی. جب تک آپ ذلیل نہیں ہوں گے تب تک آپ کو شفا ملے گی. تو یہ ڈرا بیکس ہے. اسی طریقے سے میں اگر بات کروں ایک ڈائگنوسٹک سینٹر میں آپ چلے جائیں، آپ نے ہیپیٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ کروانا ہے، ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے، ملیریا کا ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے لیے کٹس ملتی ہوتی ہیں. اب وہ جو کٹ ہے وہ 75 روپے کی، 80 روپے کی، دونوں مل کے ہیپیٹائٹس بی سی کی کمبائنڈ ہی مل جاتی ہوتی ہے. ساتھ میں 20 روپے کی ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہے اور ساتھ میں سرنج آج کل 20 روپے کی ملتی ہے. کل ملا کے 120 روپے ہو گئے، یا جو جتنے بھی ایک میں ٹرم استعمال کروں 120 1200 روپے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہیپیٹائٹس بی سی کے. جائیں کسی بھی آپ لیبورٹری میں چلے جائیں، حاضر ناظر کوئی مل گئی تو ٹھیک، جس میں 800 کا ہو رہا ہو، جس میں ٹائلیں لگی ہوں گی اس میں پکی بات ہے 1200 1500 کہیں پہ بھی نہیں گیا. تو یہ کچھ اسی طریقے سے آپ او بی ڈی کی طرف چلے جائیں. او بی ڈی میں آپ کو پرچی کے فیس کے بھی جو ہے وہ 1000 2000 روپیہ دینا پڑتا ہے. ڈینٹسٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے زیادہ پیسوں سے چھوٹی بات ہی نہیں ہوتی. یہ کیوں ہے؟ پرائیویٹ میں جاؤ زیادہ پیسے ہیں، سرکاریوں میں جاؤ ذلیل ہو کے شفا ملے گی، اور جب تک لنکس نہیں ہوگی شفا نہیں ملے گی. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا ہمارا حکمران، یا جو اوپر جو نظام ہے نا ہمارا، وہ اسلام، پاکستان اور عوام کے لیے فکر مند نہیں. دیٹس اٹ. اوپر بیٹھا ہوا ہے سیکولر یا ازمز والا، اس کو غرض ہی نہیں ہے نیچے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اوپر اگر بیٹھا ہو نا اسلام تو پھر نیچے تک فکر فاقہ ہوگا کہ یار میرے نیچے عوام ہے، ان کی صحت کی بات ہے. ان کو ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تب پیشنٹس کو جو ہے وہ کیئر کریں گے جب اوپر بندہ ٹھیک بیٹھا ہوئے گا، جب اوپر مذہب ڈاڈا یعنی کہ سیدھا کرنے والا بیٹھا ہوئے گا. ڈاڈے سے مراد یہ ہے، ڈاڈا کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ نیگیٹو لیں. اب بات یہ ہے کہ بھئی آپ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ایچ اوز ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بندہ آ رہا ہے، بچے آ رہے ہیں، مر جائیں کوئی ایشو نہیں. انہوں نے سب کو سائن کرنے ہیں، ڈیڈ باڈیز حوالے کر دیں گے. کوئی ان کو کیئر وغیرہ دینی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اوپر جو بیٹھا ہے وہی ٹھیک.
اب یہ بات ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو ٹھیک کیسے کریں گے. اور اسی طریقے سے بلڈ کی طرف آ جائیں تو بلڈ کے نام پہ اچھی خاصی ڈونیشنس لیے جا رہی ہوتی ہیں, بلڈ جو ہے وہ بیچے جا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. بلڈ بینکس کے بارے میں بھی آپ کو ساری چیزیں معلوم ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں, جو ہماری پالیسیز ہیں وہ کیسے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں پاکستان میں مثال کے طور پہ جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں اچھے خاصے ہاسپٹل ہیں. ہر ڈسٹرکٹ میں 20 میڈیکل سینٹرز تو کہیں پہ بھی نہیں ہے جس میں سے مختلف جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ سارے کے سارے ڈسٹرکٹس میں موجود ہاسپٹلس, میڈیکل سینٹرز, ڈائگنوسٹک سینٹرز, او پی ڈی سینٹرز کو سنکرونائز کریں. وہی جو کام ہم نے تعلیمی اداروں کے ساتھ, جب سنکرونائز کریں گے تو جو فیس گورنمنٹ دے گی اب وہی چلے گی. گورنمنٹ کہے گی کہ بھائی اتنے پیسے جو ہے وہ آپ نے ہیپیٹائٹس بی سی کے لینے, تو پھر اگلے پرائیویٹ والے بھی اتنے ہی لیں گے. جب گورنمنٹ کہہ دے کہ بھائی اس کیا کہتے ہیں اس کو سرجری کی یا اس جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی اتنی فیس ہے, تو پھر اتنا ہی سرکاری اور پرائیویٹ بھی لے. اول تو کوشش کیا ہماری بھرپور انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہی ہوئے گی جو فنڈامنٹلز ہیں عوام کے وہ ان کو فری آف کاسٹ ملے, کیونکہ وہ ان کے بنیادی حقوق ہیں. اب سنکرونائز آپ نے کر لیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ میں 20 اگر میڈیکل سینٹرز تھے تو ان کو آپ پہلے ڈسٹرکٹ کو ڈیوائڈ کر لیں ریجنس میں, ان کے اندر آپ ہاسپٹلس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں. ایک ریجن میں جو ہے وہ میڈیکل سینٹر ایک او بی ڈی کا ہو گیا, ایک جو ہے وہ ایمرجنسی کا ہو گیا, ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہو گیا, اور 3 4 5 جو ہے وہ ہم نے پورے ڈسٹرکٹ میں ایسے ہاسپٹلس انویسٹمنٹ کے ساتھ لانچ کر دیے جس میں نیفرولوجسٹ بھی بٹھا دیے, کارڈیولوجسٹ بھی بٹھا دیے, نیورولوجسٹ بھی بٹھا دیے, نیٹی سی ایکسیکٹرولوجسٹ بھی بٹھا دیے. اب ڈسٹرکٹ کے بندوں کو اٹھ کر اسلام آباد کے سی ایم ایچ میں نہیں آنا پڑے گا, یا پنڈی کے سی ایم ایچ میں نہیں آنا پڑے گا, یا ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹ آباد میں نہیں جانا پڑے گا, کیونکہ ان کے ڈسٹرکٹ میں سہولیات میسر ہیں, پیسوں میں نہیں, فری آف کاسٹ یا ود اے ویری منیمم کاسٹ. جب یہ چیز ہوئے گی تو پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہم سے بھی خوش ہوئیں گے, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی حکومت نے, اسلامی حکومت نے جو صحت ہے وہ ہماری دہلیز تک. ابھی تو پیسے یا لنکس ہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی, اب ذرا سمجھیے گا, جب آپ سارے کے سارے ہاسپٹلس کو سنکرونائز کر رہے ہیں, آلریڈی جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ان کو آپ اپنا امپلائی بنا رہے ہیں ود ایگریمنٹ. یہ نہیں کہ ہم کوئی مافیا کی طرح ان کا قبضہ کریں, ود ایگریمنٹ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ورک ود اس, سارے ہاسپٹلس کو ہم سنکرونائز کریں. جب ہم مختلف او پی ڈی سینٹرز, میڈیکل سینٹرز, ایمرجنسی سینٹرز اور اس طریقے سے یہ لانچ کر دیں گے ہاسپٹلس جو ہے وہ ہم ان کو انویسٹمنٹ کے ساتھ مختلف مشینریز کے ساتھ مختلف لوگوں اسپیشلائزڈ ڈاکٹرس کو جب ہم بٹھا دیں گے, تو مجھے بتائیں ڈیمانڈ بڑھے گی کہ نہیں, کس کی, اسپیشلائزڈ پرسنالٹیز, ڈاکٹرس, نرسز کی, الائڈ ہیلتھ سائنسز وغیرہ وغیرہ, ساروں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ظاہر سی بات ہے, اب ہم نے پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹس کے جو میڈیکل سینٹرز ہیں اس میں ڈیمانڈ بڑھا دی, ان کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا, کافی نئے میڈیکل سینٹرز کھول دیے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایم ڈی کیٹ کے اندر ایک 3200 والا ریشیو تھا, 2.5 لاکھ ضائع 3200 سلیکٹ, کیا وہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ اوبویسلی وہ بڑھے گا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس, کیونکہ اب ہمیں ڈاکٹرس کی ریشیو زیادہ چاہیے, کیونکہ ابھی ہم نے اور بھی ابھی میں آگے عرض کروں گا کون کون سے ہم نے کام کرنے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ جو سول اسپتال وہاں پہ ہم ٹیمیں تشکیل دیں انڈر دی ڈاکٹرز, جو کہ چائلڈ کیئر علیحدہ, پیشنٹ وومن کیئر علیحدہ, اسی طریقے سے اولڈ ایجز کی علیحدہ, اور اسی طریقے سے ہم ایسی ٹیمز تشکیل دیں جو کہ اپنے اپنے ریجنس میں جا کے ڈیزیزز کی اویئرنیس کریں, یعنی کہ وہ اب ایک علاقے, اور اسی طریقے سے ایک ٹیم جو کہ ریسرچ کرے. اب سمجھیے گا, ایک ریجن میں کوئی سمپٹم یا کاز جو ہے وہ کامن ہونے لگ گیا, وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ جب ہم کوئی ٹیم تشکیل دیں گے جو وہاں کا ایک اوور ویو لے رہی ہے, وہاں پہ ریسرچ کر رہی ہے, وہاں پہ اویئرنیس کر رہی ہے, اور اس دوران اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سمپٹم یا یہ کاز جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. اب جب ہمیں پتہ چلے گا تو کسی بھی وبا کے آنے سے پہلے ہی اس ڈیزیز کو ہم دبا سکیں, اگر ہماری ہر ریجن میں ٹیمز ہوں. اور ہمارے بچہ جو مر رہا ہے وہ بھی نہیں ہوئے گا جو بھوک کی وجہ سے مارا ہے یا جس کو صحت نہیں صحیح مل رہی پورے پاکستان کے اندر, وہ تب ہوگا جب ہم نے ٹیمز, اپنے ٹائیگرز مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ہم نے روانہ کیے گئے. یہ بات ہوگی. اچھا ہم نے یہ بات کر دی. اچھا وہ میں ریشو کی بات کر رہا تھا. اب آپ دیکھ لیں, دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں پاکستان سے باہر بھیجیں, کیوں نہ مشینریز کو اندر لے آئیں. ہم یہاں پہ سینٹرز کا قیام کرتے ہیں, جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں, کنال کے جو گراؤنڈ موجود ہیں ان کو ختم کرتے ہیں نا, وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے تھوڑے سے مزید بلاکس بنا دیتے ہیں, جہاں 300 پڑھے وہاں پہ 1000 بندہ پڑھ لے. اب یہاں پہ ٹیچرز کا بھی ریشیو بڑھے گا, ظاہری بات ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کوہرنٹلی اور ملٹی ڈائریکشنل چلیں گی. جب ہم سارے سسٹم کو سنکرونائز کر لیں گے اور بہت انویسٹمنٹ کر کے جو ہے ہم میڈیکل کالجز کے اندر بھی اور ہاسپٹلس اور میڈیکل سینٹرز اور یہ ساری چیزیں کھول دیں گے, ہمارے پاس جو ریشیو بڑھے گی وہ ڈاکٹرس کی ہوگی, اور ساتھ میں اسپیشلائز پرسنالٹیز کی ہوگی, الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ہوگی. جب یہ ریشیو بڑھے گی اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا اس نمبر کے اوپر جو 3200 بچہ ایم ڈی کیٹ کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے, وہ آٹومیٹکلی رائز کرے گا.
جب ایم ڈی کیٹ کا بچہ زیادہ آئے گا تو اوبیسلی ہمیں ٹیچرس کی بھی زیادہ ضرورت ہے، وہ بھی ریشو بڑھ جائے گا، ہمیں اسٹاف کی زیادہ ضرورت ہے، یہ امپلائمنٹ ریز، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی. اور اسی طریقے سے بجائے ہم پاکستان سے باہر بھیجیں، کیوں نہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر کے مختلف مشینریز لا کے، کوئی بات نہیں کرنی پڑ جائے، وہ میں نے اکنامیکل میں باقاعدہ بتائے ہوئے کون کون سے کمپوننٹ سے جو ہے ہم لے سکتے ہیں ریونیو. تو انشاءاللہ انویسٹمنٹ کرنے سے ہم کیوں نہ یہیں پہ ہی نیفرولوجسٹ بھی بنائیں، کارڈیولوجسٹ بھی بنائیں اور ایکسیپٹرولوجسٹ وغیرہ سارا کچھ بنائیں. ٹھیک ہے، باہر بھی اسٹڈی کے لیے جائیں، لیکن اول کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو عام چیز، یہ چیزیں عام ہو گئی نا، جب آپ ساری چیزوں کو سنکرونائز کریں گے یہ چیزیں تو عام ہو جائیں گی. تو اب جب عام ہو گیا نا پھر وہ پاکستان کے اندر ہی ساروں کو بنائیں. یہ تو بات ہوگی ہماری ایک اوور آل اس چیز. ابھی میں اس طرف نہیں گیا کہ جب آپ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ واش رومس کیسے ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ جاتے ہیں تو وہ موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں، وہ پیشنٹس کو کیور نہیں کرتے. یہ وہ ساری چیزیں ختم بھائی، جب آپ ان سارے سسٹم کو سنکرونائز انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا، اوپر اسلام آ گیا، ان کو پتہ چل گیا بھائی یہ نظام منظم ہونے جا رہا ہے، آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گیا. اب آ جائے بلڈ کے اوپر. ایک ڈسٹرکٹ سے ایک بلڈ آرگنائزیشن اٹھتی ہے، وہ پورے پاکستان میں دسترست رکھنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کو ڈونیشن، چندہ وہ زیادہ ملے. کیوں نہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہی جو بلڈ آرگنائزیشنس ہیں ان کو کہا جائے آپ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر جائیں اور اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ آپ بلڈ پہنچائیں. اور خون کی تھیلی بیچنے والا کام بھی تبھی ختم ہوئے گا جب ہم اس سارے سسٹم کو سنکرونائز انٹیگریٹ ملا لیں. جب ان سسٹم کو ملا لیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا ود اے میٹنگ کہ بھائی آپ کے اوپر اسلام، اب ہم نے خون کے جو ہے بیگز ہیں وہ بیچنے نہیں. کیوں خون کے بیگ؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. خون تو بھائی ایک انسان کے اندر سے چیز نکل رہی ہے، وہ بھی آگے سے بیچی جا رہی ہے. جب ضرورت ہے تب ملے گا. اور یہ تب ہوگا جب ہم ڈسٹرکٹ کے اندر بلڈ آرگنائزیشنس کو کہیں کہ بھائی آپ اپنے اپنے آرگنائزیشنس کے تحت اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کام کریں، اینڈ یو آل آر انڈر آور ہیلتھ سسٹم. یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور وہ اس چیز کو ایڈمائر کریں گے، بیکاز دیر از نو سیکولر سٹنگ ان فرنٹ آف دم، دیر از نو لبرل سٹنگ ان فرنٹ آف دم، دیر از اسلامسٹ سٹنگ ان فرنٹ. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے جو کہ ہماری ہیلتھ پالیسی کی ہے. اور ہو سکتا ہے میں نے کافی چیزیں اس میں سے مائنس بھی کی ہوں، کافی چیزیں میں بھول بھی گیا ہوں، وہ علیحدہ بات ہے. دیکھیں جب ہم ریسرچ ٹیمس تشکیل دیں گے نا تو وہ ٹیمس ہی ڈسکس کریں گی کہ بھائی ہم نے پاکستان کے اندر کون سی، اب مثال کے طور پر ابھی ہم نے ایک ریسرچ شروع کی ہے KHRWS کے نام سے، پاکستان ہیلتھ میٹرکس. اس کے اندر ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو انوالو کر کے کہ پورے پاکستان میں کون سی ڈیزیز ہے جس کا جو ریئر ڈیزیز ہے وہ کامن ہوتی جا رہی ہے، یا ویسے ہی کون سی کامن ڈیزیز ہے، یا پھر کون سی ڈیزیزز ہیں مختلف قسم کی جن کے کون کون سے کازز جو ہیں ان کی ریشیوز بڑھتی جا رہی ہیں، کون کون سے سمپٹمس کی ریشیوز بڑھتی جا رہی ہیں، تاکہ ہم اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی بینیفیشل، کوئی پروڈکٹیو جو ہے اس کا ہم حل نکالیں تاکہ اس ڈیزیز کو ختم کیا جا سکے. تو یہ ابھی ہم اپنے بیہاف پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں. جب ایک گورنمنٹ ہوئے گی، پھر یہ گورنمنٹ جب اسٹینڈ لے گی تو ایک ریسرچ نہیں، نمبر آف ریسرچز جس میں مختلف چیزیں، مختلف بیماریوں کا خاتمہ، مختلف نئی میڈیسنس کی جو ہے وہ پروڈکشن، یہ چیزیں جو ہے وہ عمل میں لے کر آئی جائیں گی. اور مختلف نئی مشینریز، جس طرح کینسر کا علاج نہیں ہو پا رہا، مختلف قسم کے ایسے علاج ہیں. ایک ہے کہ بھئی ایک علاج نہیں ہو پا رہا، وہ اب علاج ہو سکتا ہے. ایک ہے جو اب علاج نہیں ہو پا رہا تھا وہ اب ہو سکتا ہے، اس کو پورے پاکستان میں عام بھی کر دینا، نہ کہ ایک ڈسٹرکٹ سے اٹھ کر وہ میلوں کا فاصلہ طے کر کے ادھر جانا پڑے، وہ بھی غریب عوام کو. تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری جو کریکشنس ہیں وہ ہوں گی. اس کے لیے ساتھ آپ لوگوں کو، آپ لوگ بھی سوچیں واٹ شوڈ بی دا بیٹرمنٹ، کس طریقے سے ہم تمام نظام کو بیٹر کر سکتے ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے، ایک سٹیپ ہے اسلام کو پریویل کرنے کی طرف، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اوور دی آل ورلڈ. یہ آپ لوگ سمجھیں. آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ویڈیو سن رہے ہیں وہ لوگ بھی سوچیں کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں، کس طرح بہتر طریقے سے جو ہے ہم ہماری ریسرچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی بنیں، اور کس طرح ان فیوچر ہم جو ہے اس کو بیٹر کر سکتے ہیں اس کی طرف بھی دھیان دیں. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی ناصر.